یہ ایک عقیدے کی بات ہے۔ تو فرمایا رسولا منہم یتلو علیہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں رسول جو پڑھے ان پر تیری آیات۔ آگے رسول کے تین اہم مقصد ابراہیم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے اور تیری کتاب اور حکمت ان کو سکھلائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ تین مقاصد ہیں۔ تیری آیات پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ آیات پڑھ کر سنانا یہ الگ منصب ہے نبی کا، اور آیات کو سکھلانا یہ الگ منصب ہے نبی کا، اور اندرونی اخلاقی طور پر جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنا یہ الگ مقصد ہے۔ تو تین الگ الگ مقصد بیان کیے، کیونکہ قرآن جو ہے نا، قرآن حکیم، یہ الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے۔ الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ صرف الفاظ ہی مقصود نہیں، صرف معانی مقصود نہیں۔ تو جب الفاظ بھی الگ مقصود ہیں تو الفاظ کی تعلیم کے لیے فرمایا یتلو علیہم آیات، کہ تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے۔ تلاوت کا لفظ اللہ تعالیٰ کی کلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کلام ہیں، مثلا تورات ہو گئی، انجیل ہو گئے، زبور ہو گئی، قرآن حکیم ہو گئے، صحائف ہو گئے، تو ان کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اور تلاوت یعنی اس کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے پڑھنا، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چاہت انبیاء پر اتاری کہ یہ قرآن ایسے ملتا ہے، اور نبی اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم پہنچایا ہے اسی طرح نبی اپنی قوم کو قرآن سکھاتے ہیں۔ یعنی الفاظ کی ادائیگی درست کرنا یہ نبی کی ذمہ داری میں سے ہے، کہ نبی جیسے ان پر الفاظ نازل ہوئے بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی زیر و زبر کی کمی بیشی کے، بغیر کسی لفظ کے تبدل و تغیر کے، نہ کوئی لفظ تبدیل کرنا ہے نہ کسی کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ تو جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اسی طرح وہ الفاظ پڑھانے یہ بھی نبی کی ذمہ داری ہے، یہ بھی اہم مقصد ہے۔ اس لیے فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تیری آیات پڑھ کر سنائے، تو یہ نبی کا اہم مقصد ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ قرآن حکیم کی تلاوت اردو زبان میں کرے، جیسے ہے نا الحمدللہ رب العالمین، کوئی آدمی کہے کہ میں الحمدللہ نہیں پڑھتا، یوں کہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس کو کوئی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں کہتا۔ اسی طرح کوئی آدمی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کی بجائے اس کا ترجمہ شروع کر دے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ میں قرآن حکیم انگلش میں لکھ رہا ہوں، اس کو کوئی بھی قرآن نہیں کہے گا۔ اس کے یعنی عربی کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دے، ترجمہ کر دے، تو اس کو کوئی بھی قرآن نہیں کہے گا۔ اسی طرح کسی زبان میں کوئی آدمی قرآن مجید لکھ دے، اس کو کوئی بھی قرآن نہیں کہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن الفاظ کا نام ہے، الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو انبیاء کی تعلیم میں سے پہلی تعلیم قرآن حکیم کے الفاظ کی تعلیم ہے، اور قرآن حکیم کے الفاظ بغیر معنی سمجھے پڑھنا یہ بھی باعث برکت ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے معنی کا پتہ نہیں، مجھے جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہا تو میں کیوں پڑھوں؟ نہیں، یہ بھی باعث برکت ہے، اس پر بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں، مقصد جن کو ترجمہ نہیں آتا وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، ان کو بھی بہت بڑا اجر مل رہا ہے، بلکہ جو آدمی اٹک کر پڑھتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے الفاظ کو درست کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ الفاظ کی درستگی کہ طا کیسے پڑھنی ہے، تا کیسے پڑھنی ہے، صاد کیسے پڑھنی ہے، سین کیسے پڑھنی ہے، عین اور غین میں کیا فرق ہے، حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے، یہ چیزیں سیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو قرآن کی تعلیم یہ نبی کے منصب میں سے ہے۔ اس لیے فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اے میرے اللہ ایسا نبی بھیج جو تیری آیات ان کو سکھائے، جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، جو تیری آیات جیسے تیری طرف سے نازل ہونی ہے ویسے ہی ان کو سکھائے۔ یہ نبی کا فرض منصبی ہے۔ اور دوسرا فرض فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، کتاب ان کو سکھلائے اور ان کو حکمت کی باتیں سکھلائے۔ اب دیکھو کہ قرآن حکیم ایسے لوگوں پر نازل ہو رہا ہے جو عربی ہیں، بلکہ صرف عربی ہی نہیں، فصیح و بلیغ ہیں، فصیح و بلیغ ہی نہیں بلکہ عرب کے بہت بڑے خطیب ہیں، صرف خطیب ہی نہیں بلکہ شاعر بھی ساتھ ہیں۔ یعنی عرب کی جتنی صفات ہیں، جتنی اچھی صفات ہیں وہ ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو کتاب اور حکمت سکھلانی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت ان کو سکھلانی ہے۔ یہ نبی کا فرض منصبی ہے کہ ان کو سکھلائیں، جو لوگ خود پڑھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو سکھلانے کی بات کر رہے ہیں، جو عربی جانتے ہیں ان کو سکھلانے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کل ہمارے جاہل کیا کرتے ہیں، بس قرآن خود ہی سیکھ لو، کسی معلم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔
ایک ڈاکٹر پڑھنی ہو تو کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اگر انجینئرنگ پڑھنی ہو تو انجینئرنگ کی کتابوں پر اکتفا نہیں کرتے, ماہر انجینئر کے پاس جاتے ہیں. آج کل دیکھ لو کتنی اکیڈمی کھل چکی ہیں, کتنے جناب لوگوں نے تعلیم و تعلم کے ذریعے سے بنا دیے ہیں اور خود بھی رزق کما رہے ہیں اور لوگوں کو رزق کے اسباب سکھا رہے ہیں, لیکن قرآن کو لاوارث بنا دیا. قرآن کہتے ہیں خود ہی بیٹھ کر سیکھ لو. اب قرآن اس معاشرے کے اندر اتر رہا ہے جو خود عربی ہے, فصیح و بلیغ ہے, خود جو ہے نا عربی میں مہارت رکھتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی کا یہ فرض منصبی ہے کہ ان کو کتاب اور حکمت سکھلائے. تو معلوم ہوا کہ تعلیم کے لیے صرف کتاب کافی نہیں بلکہ معلم کا ہونا بھی ضروری ہے, استاذ کا ہونا بھی ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انما بعثت معلما, میں تمہاری طرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, تمہیں کتاب سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو معلوم ہوا کہ یہ نبی کا فرض منصبی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جماعت کو کتاب سکھلاتے تھے, صحابہ کرام بیٹھ کر سیکھتے تھے اور ایک ایک سورت سیکھنے میں کئی ہفتے لگ جاتے تھے, کئی مہینے لگ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب کی تعلیم دیتے, ان الفاظ بھی سکھلاتے اور ان کو معنی بھی سکھلاتے, حکمہ اور فرمایا حکمت کی باتیں بھی سکھاتے. یہ نبی کا فرض منصبی ہے. حکمت تہ کی باتیں, انوار قلوب یعنی دل کے اندر انوار پیدا ہو کیسے ہوتے ہیں, یہ حکمت کی باتیں. اسی طرح عقلی دلیل یہ حکمت کی باتیں ہیں. دل کی معرفت, دل کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے, یہ حکمت کی باتیں ہیں. تمام چیزوں کی حقیقت جاننا, جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے ان کی حقیقت کو جاننا, یہ بھی حکمت میں سے ہے. حق کو حق کر کے پہچاننا. اسی طرح فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ, حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے. یعنی جب حکمت اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی سکھلاتے اور حکمت طرح کی باتیں بھی سکھاتے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے نا وہ بلند مرتبے پر پہنچ جاتا. اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, تیسرا مقصد کہ ان کو پاک بھی کرے تاکہ ان کی پاکیزگی کا بھی خیال کرے. نبی علیہ السلام والسلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ ان کے اندر اندرونی طور پر کتنی بیماریاں ہیں, یعنی تمام رذائل اندرونی طور پر, اخلاقی طور پر انسان کمزور ہے, اندرونی طور پر جو رذائل پائے جاتے ہیں وہ دور ہو جائیں. اسی طرح فرمایا کہ جو اندرونی طور پر انسان کے اندر یعنی دوسرے کے ساتھ کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, جن بیماریوں کا تعلق اندر پایا جاتا ہے تو نبی ان کا تزکیہ کرتے. بد اخلاقی, گندگی, معاصی, ایسی چیزیں اندر سے دور فرماتے. یہ نبی کا فرض منصبی ہے. تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ بھی کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح رسول کے بعثت کی دعا کی کہ رسول بھیجے, ساتھ اس کے فرض منصب بھی کہہ دیے کہ یا اللہ رسول ایسا ہو یتلو علیہم آیاتک, پھر آیات ان کو سکھلائے, الفاظ بھی سکھلائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ بھی کرے, ان کو پاکیزہ بھی بنائے, ان کے اندرونی جو بیماریاں ہیں وہ بھی ان سے صاف کرے. تو یہ نبی کا فرض منصبی ہے. فرمایا انک انت العزیز الحکیم, بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں. آپ جو ہے نا زبردست ہیں, جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں, اور حکمت والے ہیں کہ سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. تو یہ نبی کا فرض منصبی ہے تزکیہ کرنا. اور تزکیہ جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام سے یہ طریقہ چلا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے آگے یہ سلسلہ بڑھایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ جتنے ہمارے تزکیہ کے مشائخ ہیں نا, یہ جو سلسلے ہیں چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی بنیاد بنی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور بیعت کرتے یہ پھر سلسلہ آج بھی جاری ہے. آج تو رسم بن گئی ہے, رواج بن گیا ہے. بڑے بڑے لوگ جناب بڑے بڑے پیروں کے مرید بن جاتے ہیں اور پھر ساتھ برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بڑے پیر صاحب سے نسبت ہے. اور پیر صاحب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے جنرل مرید ہیں اور ہمارے بڑے بڑے افیسر اور وزیر مرید ہیں. اور پھر پیر صاحب جو ہے نا مریدوں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں کہ مرید صاحب کچھ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے لیے کوئی ہدیہ نکال رہے ہیں. آج کل یہ سلسلہ عام چل گیا ہے, بہانے کی بات نہیں کر رہا, اللہ والے بھی موجود ہیں. تو فرمایا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو تزکیہ کرتے ہیں. اور نبی جب تزکیہ کرتے تھے تو قوم سے کہتے تھے اے لوگوں جو ہے نا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین. یعنی ان چیزوں پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. جب بیعت کرتے تھے تو پہلے یہ بات کرتے تھے کہ بھیا ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. ولا یسرقن, چوری نہیں کرو گے. ولا یزنین, زنا نہیں کرو گے. یعنی گناہوں سے توبہ کراتے تھے.
تو جو آج کل یعنی پیر ہوتے ہیں نا، پیر یعنی جو صحیح تذکیہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مخلوق کی طرف جو انسان کا دل لگا ہوا ہے ان سے ہٹا کر خالق کی طرف انسان کا رخ موڑا جائے، اللہ کی طرف انسان کا رخ موڑا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست حکمت والا ہے۔ تو پیر جو بیعت کرتے ہیں ان کا مقصد تزکیہ یعنی گناہوں سے دور کرنا، اخلاقی طور پر انسان کو اعلیٰ معیار تک پہنچانا، اندرونی جو بیماریاں حسد، کینہ، بغض، معاصی کا جذبہ، ان کو دور کرنا، تو یہ یعنی پیروں کا مقصد، پیروں کا مشن ہوتا ہے۔ تو بیعت کرنا، بیعت کرنی چاہیے، کسی اولیاء اللہ کی، کسی ولی اللہ کی بیعت کرنی چاہیے، کسی اللہ والے سے تعلق ہونا چاہیے، تاکہ اس سے بندہ جو ہے نا صحیح طور پر اپنے اندرونی بیماریاں وہ دور کر سکے، اندرونی طور پر جو کمزوریاں ہیں وہ دور کر سکے۔ اس لیے جو ہے یہ سلسلہ چلا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ والوں کو پہچاننا چاہیے کہ کون اللہ والے ہیں۔ آج کل زیادہ دکاندار ہیں، دکانداروں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا